تھیندا آج اسا قرآن کے تلاوت بیٹے کرنے سارے تے اثر نہیں تھیندا آخر بچا کے اللہ دی قسم ہے آج کی وقتی بے جی میں تاؤ دار گرڑا پیر ویلی سرکار نے لفظ اللہ آکے اتنی چاسائی کہ بہت تالی نہیں چانس اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا ایویں کرو انہاں دے تے اللہ دا نام لکھو چا نبیاں دا نام لکھو چا تے نبیاں دے نام نال اللہ دے صحابہ اللہ دے بندیاں دے پیارے نام دے صحابہ دے نام لکھو چا. ہن ایک کشتی جلے بن گئی یہ بڑی پیاری کشتی دا واقعات ہے تساں سیرت حوالے پڑھو نا تو کچھ چاسا وے مزہ آوے رات کو جلے سمن لگے کرو نا تے اے فلماں شلماں دیکھ کے سارے چوہر نہ سوتے کرو کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کیتی کرو چا بل کتاب دے ورقے والا ہی رکھے کرو نبی دی سیرت دی کتاب دا ورقہ ہوئے تاکہ نبی دی زندگی پڑھ دے رہو سکونی میل پوے زندگی گزارن دا طریقہ ہی آ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قبلہ شاہ صاحب. اچھا کتنی پتھر تھی گئے بہت اچھے ایک دفعہ بال بولو کتنی تھی گئے اور میں کو سمجھاؤ. پہلا پتھر باب آدم دے قدم آلا دوجا پتھر جودی پہاڑی والا جتھاں ایک کشتی وائنتے ٹکرائی ہے. ہن تیجا پتھر آپ نے فرمایا اللہ سے تیجا پتھر کیڑا چاہواں اللہ دی پاک نے فرمایا میرا صالح علیہ السلام نبی ہے انہیں پتھر دے وچوں ڈاچی کڈی وہ پتھر چاہ میں گھر بنا. اور صالح علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہیں اتنے برگزیدہ اللہ دے نبی ہیں کہ آپ نے جلے نبوت اعلان کی تائی تے بندے آپ کی خدمت چاہ گئے انہاں کہ تسا نبی ہے آپ نے فرمایا جی ہاں. آپ فرما گیا تسا نبی ہے سارا ایک مطالبہ پورا کرو چاہوا سے صدر کلمہ پڑھ دیں. فرمایا کیا آکھن گیا اسا پتھر چانے پتھر ہی چو ڈاچی نکلے ڈاچی گبن ہوئے جلے باہر ہوئے بھی آپ ہوئے دے وے تو نہ کلمہ پڑھ. آپ فرما بڑے عقل دا علاج کرو بھلا پتھر ہی چو ڈاچیاں نکلیاں. آپ فرما سا کوئی پتہ ہے پتھر ہی چو ڈاچی نہیں نکل دی پر نبی آکھے جا رک دی نہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا چلو پتھر چاہو کوئی فوج پہ پتھر چاون واسطے ابو برادری دے بڑے بڑے بندے کھڑے ہیں انہاں ڈٹھا وہ یہ تو بندے آ گئے انہاں کے خیر کے لیے بھائی دے وہاں کے نبی آئے ہوئے انہاں کے نا کیا فرمایا نوح علیہ السلام. آپ نے فرمایا انہاں دا نا کیا فرمایا انہاں دا نا صالح علیہ السلام. آپ نے فرمایا کیا دے آپ نے فرمایا دے میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا ول تساں کیوں پہ بھائی دے فرمایا انہاں دے سامنے مطالبہ رکھے سارے پتھر چانے پتھر ہی چڑاچی کاٹ دی گا اساں تے کو مانوے سو تیرا کلمہ پڑھ گئے سو نہ پتھر ہی چڑاچی نکل سی نہ کلمہ پڑھ سو نہ نبی حجت تمام کرے سی. اندے چھے ایک بندہ کڑائی ہوا کہ اگر نبی آقا چاہتا ہاں کہ پتھر ہی چڑاچی نکلا سی ہوا کہ آج تک پتھر ہی چڑاچی نکلی دا کہیں نہیں ہوا کہ واقعی سچ گالے نکلی کہیں نہیں پر نبی آخر رک دی نہیں. انہوں کہ بولا چلو دے دیا چاہنا کہ چھئی میں انہوں کہ بولے ایک طریقہ میں تو اپنے سینہ کا کیا فرمائے نبی کو کہا ہے اسا پتھر تیری آنکھ دے سامنے کہنے رکھ سو کانڈ دے پیچھو جا رکھ سو کہ کیوں. آپ نے فرمایا نبی اگر آنکھ نہ لیٹا نا تے نبی دی آنکھ جتنی طاقت ہوندی ہے نا کہ پتھر پھٹ ویسی والی دے چو جاندار جانور نکلا سی اور ڈاچی اسی جاچی باہر نکل سی گبنوں سی باہر آسی بیاپو سی دیسی توڑا. آپ نے فرمایا این دے نبی کو آکو اسا تیری کانڈ دے پیچھو رکھ سو. ایک بندہ ہوں میں پہلے کھڑا ہوں کہ بندہ او چنگا نہیں ہوتا جڑا کہیں دا منہ سنجانے بندہ او چنگا ہوندے جڑا کہیں دی کانڈ سنجانے. چلو پتھر چاہے ہو جلے پتھر چاہ دے آئے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو آکھن کے سارا ایک مطالبہ نہ کیا. آپ نے فرمایا سارا پتھر کانڈ دے پیچھو راسی. آپ نے فرمایا تو سا کیا سمجھے ایسا نبی اگو دے دیں جی میں نبی ایسا سیر دی آکھنال اگو دے دیں میں نبی ایسا پیچھو. سبحان اللہ. یاد رکھا ہے نبیاں دا خاصہ ہوندے وے جی میں نبی دی نگاہ اگو ہوندی وے میں نبی دی نگاہ پچھو ہی ہوندی وے. یہ تا دلیل ہے نصرت المجالد حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبد السلام باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق دے کتاب دے حوالے پڑھتے دیکھو جلے حضرت ابو بکر صدیق نبی سے نے پیچھو نماز پڑھتے کھڑے ہیں حالت رکوع صدیق اکبر سے منجن لگے. آپ نے فرمایا شاید میں کو وضو کہنے آپ نے فرمایا چلو یہ کرنا پہلے وضو کرنا. آپ فرمیندے رکوع نبی سے ویندے پھر میں پیچھے چلا گیا میں کہ وضو دا کر آواں. آپ فرمیندے اوے لے ول ٹوٹیاں دا کہنا مٹ دا کہنا ایویں انتظام پانی دا کہنا دا تالاب دا کہنا ہوندا ایک گھڑے چاونے پوندے برتن چاونے پوندے رستے تے بننے پوندے بوکے سٹنے پوندے رسے نال چکڑے پوندے پانی وال آندائی وال اساں وضو کرن دیا سے ول نماز چاہتے رل دیا دے. میں کہ پانی دا ایک ہے نا پانی گولن میں نماز ویندی ہے کئی نال بولے نا دا رکعت ویندی ہے کرن دے کرن کیا. آپ فرمیندے مسجد نبی دے دروازے تے پہنچا سونا جی ایک بندہ میں تلے لتے ہاتھ وچ لوٹا آئی ہاتھ تھال آئی وچ لوٹا آئی تے رومال آئی. میں کو ابو بکر وضو کرے نے
کہ چلو وضو کرنا ایویں رومال چائنے چا لوٹا چائنے چا میرے ہاتھاں دے پانی پلٹن لگے آپ فرمیندن ہاتھی دھو گدم ناکے پانی ڈیری دم کلولی کر گدم غرارائی کر گدم موہی دھو گدم ارکائیں دھو گدم چتائی سیر دم مسائی کر گدم پیراں کو گٹا تاکہ دھو گدم آپ فرمیندن جلے آسان طریقے نال وضو کر دے اٹھا سونی جائیں شکل ایک سامنے آئی میں تولیہ چلی دے میں کہتے منہ دا صاف کرو چا منہ دا پونجو چا آپ فرمیندن میں منہ ہی پونجے چا صاف ہی کی دے چا آپ فرمیندن جلے میں منہ پونج کی دے صاف چا کی دے میں جتو نماز چھوڑیاں اتھوں اللہ چس چاہتے بھائی جتو نماز چھوڑیاں اتھوں اللہ آپ کی خدمت آج کی دبی حضور جتو چھوڑیا ہوئے آپ میں نبی سے رکوع چ ویندے پیان میں جلے واپس ہیں جا نبی سے رکوع چ کھڑے ہیں میں اتھوں آدھر اللہ آپ میں فرق کتنا ہے جلے نبی سے دے پچھو کڑام انہوں نماز چھوڑ دے گیا نبی دے پچھو کڑام جلے واپس آدھر اللہ انہوں تمام مقتدیاں دے پچھو کڑام آپ نے فرمایا جلے میں آقا کریم دی ذات پاک دی نماز دے اندر پوری نماز ادا کی دی داخل تھی گیا سلام جو پھیرے میں کو بھائی رکعت پڑھنی کہنی بھائی آپ فرمیندن جلے آقا دی ذات پاک نے میری طرف نٹھا نا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ابو بکر انہاں کہ جی فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑا میں سارے موقع دے پیچھے کھڑا میں کدے گیا میں یار کیتا جڑے نبی کو میرے ونجن دا پتہ ہے انہاں نبی کو یہی پتہ ہے کیوں گیا ہے آقا کریم دی پاک بار کے چار کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سارا میں گرے گیا آقا فرمایا تو دست تو گرے گیا میں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تو سارا میں گرے گیا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا تو دست گرے گیا میں یار کیتا یا رسول اللہ پوچھ جا تو سائیں دس ہوئی تو سا ہن سائیں دا جملہ سنا ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا ایک گال پوچھا دے دے انہاں کہ جی فرمایا تے کو وضو کہیں کروا میں آگے عرض کی واللہ اعلم برسولہ میں کو نہیں پتا اللہ جانے تے اندر رسول جانے آقا دی ذات پاک نے فرمایا دنیا دے بڑے بڑے پانی پیتے نہیں اے دسا جڑے پانی نال وضو کیتے پانی کیتوں دا میں یار کیتا یا رسول اللہ پانی دا ہی پتہ کہنی آقا دی ذات پاک نے فرمایا چلو جڑے لوٹے دے وچ پانی ہائی دسا لوٹا کیتوں دا میں یار کیتا یا رسول اللہ اوندا ہی پتہ نہیں سرکار دی ذات پاک نے فرمایا لوٹا جڑے تھالے چ آئے نا اے دساؤ تھال کی تو دائی میں آکے واللہ عالم رسولو تسا جانو تو رب جانے آقا دی ذات پاک نے فرمایا چلو اے دساؤ چاہیں تو کو تولیہ دیتے ہو کو میں یار کی دا یا رسول اللہ تسا جانو تو رب جانے میں کو مدہ پتہ گانی آقا دی ذات پاک نے بئی گال فرمائی آپ فرمایا اے دسا جلے میرے پیچھو نماز آدھے نماز چھوڑ دے گیا میں انہوں کتا کرنا فرمایا رکوع ہے فرمایا جلے واپس آدھے رہے انہوں کتا کرنا فرمایا رکوع ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا تے کو پتہ ہے میں محمد رکا کیوں کھڑا ہونا کہ کیوں رکے کھڑیا ہوئے آقا کریم دی ذات پاک فرمایا جلے تیرے وضو وچ آئے شک اللہ کریم دی ذات پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جلدی کر میرے یار کول چلا وائیں میرے محبوب مصطفیٰ کو آگو چا جتھا نماز روکی کھڑی تائیں روک منے تیرا یار صدیق کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت ڈھیر سارے کاکے ساکو پہلے گالا دین ساکو پتہ نہ لگتا ہے ہون نکے نکے کتابہ پڑھی ودے ساکو نکے نکے پتہ لگے حضرت سیدی مولا علی مشکل کچھا سہیں او ذات پاک ہیں جن دے واسطے سورج روکی آئی تے وقت روکی آئی علی او ذات جن دے واسطے وقت روک گیا آئی صدیق اکبر او ذات جن دے واسطے رب دی عبادت روک گئی آئی مگر اسا صدیق تو ہی صدقے بیٹے تھی نہیں آئے تھے مولا علی تم بھی صدقے بیٹے تھی نہیں آئے آپ نے فرمایا ایویں کرو پتھر چاہو فرمایا پتھر چاہ دے کدے رکھو فرمایا کان دے پیچھے رکھو آپ نے پتھر چاہ دے کان دے پیچھے رکھا سبحان اللہ کانڈ دی ایک بھائی مثال آندھی کھڑی ہے اگر اجازت دے تو ورکہ اللہ سبحان اللہ حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دوترے دنائے عبداللہ ابن زبیر تے نبی سیدھے وڈے دوترے دنائے امام حسن بن علی یہ دو ہیں آپا سے جری عمر دے سیم ہاں آپ ہی میں ایک دیمارے میں کھیت دے مدینہ پاک دے باہر گئے بڑا سارا باغ کھڑائی کھجورہ دا تے کھجورہ ساگیاں کہنا سکیاں دھوڑ کھڑے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سہی نے امام حسن سہی کو فرمایا حسن سہی انہاں کہ جی فرمائے کھجورہ دے دھوڑ ساگے ہوندے نا کھجورہ لگیاں کھڑیاں ہوندیا چلو جھونا دے دے بھوک ڈاڈی لگی کھڑی دی کھجورہ کھا دا گن ہوا حضرت امام حسن سہی نے عبداللہ ابن زبیر سہی کو فرمایا کہیں بے دیا منتا کرنے میں جل دے پہ ہوں لے کھجورہ لگ بھی آپ نے فرمایا حضور
حضور کھجوراں لگیاں دا کہیں نہیں کھڑیاں آپ نے فرمایا جل دے دا ہے آپ ہی میں چلتے چلتے پانچتے بیٹھے ہن جڈے کھجوراں کھڑیاں اڑے کانڈ کر بیٹھے جڈو آندے پہ اڑے منہ کر بیٹھے جھٹ دیر بیٹھے رہی عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا بھی گھے تشریف گھن چلو چلو دعا دا منگو جا آپ نے فرمایا کوئی نہیں تہیں بیٹھے رہنے جھٹ دیر بعد اٹھن کپڑے چھنڈے تے ٹور پہن عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا تو فرمایا کھجوراں ساویاں تھی وے تے ایسا باغ جلدے پہ نہ اندر کے وے قدم رکھے وے نہ دعا منگی وے نہ کہیں کھجور تو تے پھوکا شوکا سلوات چلوات رکھی وے تے تساں فرمایا کھجوراں ساویاں تھی وے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کو حضرت امام حسن سے فرمایا پیچھا موڑ دے دیکھا امام اب حسن سے دا جملہ علامن دی دے رہی عبداللہ ابن زبیر سے فرمیندر میں پیچھا موڑ دے ڈیٹا دھوڑ ساوے دے سبحان اللہ کھجوران لگیاں کریاں پکیاں کریاں کیڑے بابے اپنی کتابیں چ لکھے ہائے کیڑے بابے اپنی کتابیں لکھے شواہد النبوہ امام عبد الرحمن جامی سے اپنی کتابیں چ لکھے آپ فرمیندر کھجوراں پکیاں کریاں دے لگیاں کریاں نا ایڈیاں خوش خوش کھجوراں کریاں نا میں گئے میں جھونا چڑی تے کھجوراں تلے ڈٹی میں چونتے کھا دین چا چا دین چا مدینے پاک تک خاندانا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ودیان عمر سے دے بڑے پتر آپ نے جلے میں کو ڈٹا دے کھیل تھے آپ نے فرمایا حضور کیلے کیوں ہوئے آپ نے فرمایا یہ نسا جیدو آندے پہ میں نہ دینا یا تو سا نہ دینا سبحان اللہ کہ حضور تو سا جلسو آپ نے فرمایا حضور اسا آج کی آئے کھجیاں دے دھوڑ سکے کڑیاں دے ساوے تھی گئے آپ نے فرمایا حسن سے تو رلے ہیں انہاں کہ جیا آپ فرمایا دھڑا کو صحابہ کر دے آج تو سا ہے ویسا کو محمد پہلے رس چھوڑا اور میں تارے کو پوچھتا آپ نے فرمایا حضور ایک بھئی گال چاستی دسا انہاں کہ کیا آپ نے فرمایا امام حسن سائیں آپ باغ وچ کہنی ہے دعا کہنی مگی سلوات کہنی رکھی پھوکا کہنی نہیں دیتا بس ایویں آپ بننے دے بیٹھے نہیں دے اڑائی کانڈ کر بیٹھے آپ نے فرمایا کہندی کانڈائی کہندی کانڈائی آپ فرمایا امام حسن سائیں دی فرمایا حسن سائیں پوتر کہندے ہیں فرمایا مولا علی سرکار دے فرمایا ڈوترے کہندے ہیں فرمایا آمنہ دے لال دے فرمایا لخت جگر کہندے ہیں فرمایا سین خاتون جنت آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ سمجھ آیا انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا جدے محمد دی آل کانڈ چکرے دا خدا دھڑا کوئی ساوا کر چھوڑے دے بے آپ نے فرمایا وہ لوگوں اگر تو سائیں چاہتے بے سادے دل مردہ زندہ تھی بنین اپنے دل لے اہل بیت دی محبت رکھو جا خدا تو نے مردے دل کوئی زندہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ